أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز آمین عرض ہے. اللہ سونے نے قرآن حکیم دی سورہ بقر دی 185ویں آیت پاک فرمایا کہ رمضان دا مہینہ وہ ہے جہدے وچ قرآن کریم اتاریا گیا جڑا انساناں واسطے ہدایت ہے اور جہدے وچ رہنمائی کرن والی اور امتیاز کرن والی واضح نشانیاں نے. یعنی اللہ رب العزت نے اس آیت پاک فرمایا کہ قرآن حکیم جڑا ہے یہ رمضان المبارک دے وچ اتاریا گیا اور تمام انسانیت واسطے دے وچ ہدایت موجود ہے اور حق اور باطل نو واضح کرنے والی نشانیاں وچ موجود ہے جڑیاں حق اور باطل نو واضح کردیاں ہیں. حق صرف اور صرف وہی ہے جڑا اللہ سونے دسیا قرآن حکیم دے اندر اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسیا. تو قرآن و سنت تو علاوہ سب باطل ہے. تو سچا مومن قرآن و سنت دے اتے وہی روح دے مطابق عمل کرتا ہے اور اپنے مقصد حیات نو حاصل کرتا ہے جس مقصد واسطے اللہ سونے انسانوں نو پیدا کیتا ہے. قرآن حکیم جو رب سونے دسیا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے اور اپنے رب دی بارگاہ جان واسطے اللہ رب العزت نے قرآن کریم اتاریا جہدے وچ انسان اور پوری انسانیت دی ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی بین الاقوامی سیاسی معاشی اقتصادی اعلیٰ حاضر قیاس ہر طرح دی رہنمائی وچ موجود ہے. تو قرآن حکیم اللہ رب العزت دی زندہ کتاب ہے. اللہ سونا بھی زندہ ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ رہنا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے اور جڑا اس کتاب تے عمل کردا قرآن و سنت تے عمل کردا وہ بھی زندہ ہو جاندہ. تو اس واسطے قرآن و سنت تے عمل کرنے والے جنہیں اللہ والے ہیں وہ بھی اپنی قبراں وچ زندہ رہیں تے اپنے مزارات اج بھی سچے طالبان مولا نو فیض دے رہے ہیں. تے ہن تو جدید سائنس نے ایسے آلے ایجاد کر لے نے جڑے مزارات تے جا کے دیکھ دے کہ ارد گرد اس علاقے دے وچ انوارات دے ویوز لہراں اور شعاواں پھیل دیاں ہر ویلے لیکن زندہ دلاں نو محسوس ہوندیاں ہیں. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی دس گئے کہ میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ چلے ہیں، ایک قرآن حکیم دوسری سنت. جی حضور فرماؤندے کہ میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ چلے ہیں جڑا اینو کٹ کے پھڑی رکھے گا کدے گمراہ نہیں ہوئے گا، ایک قرآن حکیم دوسری میری سنت. یعنی قرآن و سنت ہی ہدایت دا رستہ ہے، سیدھا رستہ ہے.
صراط مستقیم کا رستہ ہے اور ہدایت کا رستہ، نجات کا رستہ، کامیابیاں اور فلاحاں کا رستہ ہے۔ تو قرآن و سنت تو علاوہ باقی جتنے بھی انسانوں کے بنائے شخصی پروگرام ہے یہ سارے نامکمل ہے، یہ نفسانی ہے، شیطانی ہے۔ لیکن قرآن و سنت آسمانی پروگرام ہے، اللہ سن گا، اللہ سن تو زیادہ کون بہتر جان گا انسان دی ضرورتوں۔ اس واسطے رب سونے قرآن حکیم اتاریا کہ تاکہ یہ مطابق زندگی گزارو اور یہ ہر پروگرام تیری روح کے مطابق عمل کرو۔ اور اس واسطے انسان میں چاہیے کہ صحیح عقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، سرفروش، بت شکن، حسینی، متقی اور نفس شیطان، دنیا اور انہوں نے پجاریاں دے دشمن علماء و مشائخ کی صحبت بیٹھے انہوں کو قرآن و سنت اور فقہ کا علم حاصل کرے، پھر یہ روح کے مطابق اتنے عمل کرے اور پوری زندگی قرآن و سنت دی روشنی میں زندگی گزارے، ظاہری بھی باطنی بھی، اور اپنے پیر و مرشد کو نسبت معلّہ دی توحیدی محمدی نور نسبت دی اپلیکیشن الف اللہ چمبے دی بوٹی والی اور روحانی جاگ، نوری جاگ جڑی اپنے دل دے اندر القاء کرائے، ڈاؤن لوڈ کرائے، پھر انہوں ایکسیپٹ کرے، اپنے اندر انسٹال کر لے تاکہ نور نسبت انسان دے ظاہر و باطن دی ہر لہر دے اندر رچ بس جائے، جب تک نور ایمان، نور قرب الہی، نور عشق الہی، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نور عمل قرآن و سنت، نور خدمت خلق، دوام قلبی ذکر و حضور دا نور انسان دے ہر لہر دے اندر نہیں رچدا، یہ اندروں ظلماتی لہراں جڑیاں نہیں چلدیاں اور یہ اندر نورانی نہیں ہوندا۔ جب تک یہ اندر نورانی نہیں ہوئے گا یہ روح جڑی باطن دے اندر پرواز کے قابل نہیں ہوئے گی۔ جب یہ اندر نورانی ہوندا پھر یہ روح باطن چ پرواز کردیا ہوا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضری دا شرف حاصل کر دی تے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے۔ رسالہ غوث اعظم دے اندر لکھیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ اللہ سونے مینوں اپنی بارگاہ چ حاضری دا شرف بخشیا تے اللہ سونے مینوں فرمایا کہ اے غوث اعظم وہی نماز ہی نہیں ہوندی جیدی میرے کو معراج نہ ہوندی ہوئے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک فرماندے اسی طرح پھر اللہ سونے دی بارگاہ چ حاضری ہوئی، اللہ سونے نے مینوں اپنی بارگاہ چ اپنی حضوری چ حاضری دی نعمت عظما بخشی تے اللہ سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم جڑا نماز تو محروم ہے تو میری معراج تو محروم ہے۔ حضور غوث پاک فرماندے اسی طرح پھر ایک دفعہ اللہ سونے اپنی بارگاہ دے وچ حاضری دی اپنی حضوری دے اندر حاضری دی دولت کبرا بخشی مینوں تے اللہ سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم میں ہر چیز نو اپنی ذات تو ظاہر کیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری گلاں دسیاں اور ہے بھی اداں ہی ہے۔ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی کتاباں اکثر حدیث لکھتے ہیں کہ جی ظاہری نماز نہیں ہوتی باطنی نماز نہیں ہوندی، جی باطنی نماز نہیں جڑا پڑھتا وہ ظاہری نماز قبول نہیں ہوندی۔ ظاہری نماز 5 وقتی ہے، باطنی نماز قلب دا ذات مولا کی طرف متوجہ رہنا اور ذات مولا چ ڈبا رہنا اور دل نال ذکر کرنا اور ہر لمحہ قلب محویت مولا دے وچ غرق رہنا، نہیں فنا فی توحید، غرق فی توحید رہنا۔ یہ 2 نمازاں جڑیاں بہت ضروری ہے۔ جب تک انسان یہ 2 نمازاں نہیں پڑھتا انہوں روحانی معراج حاصل نہیں ہوندی، یہ روحانی سپرمین نہیں بن سکتا، یہ روح دے اندر قوت پرواز پیدا نہیں ہوندی ہے۔ تے اللہ سونے نے انسان نو بھی ہر چیز نو بھی اپنے اس موصفات دے انوارات نہ پیدا کیتا۔ انسان دی حقیقت جڑی اللہ دی پاک ذات ہے اپنی حقیقت تک پہنچنی یہ دی فطرت ہے۔ قرآن کریم کی طرف سے دسیا جڑے اتنے انے ہیں وہ آخرت وچ بھی انے ہون گے،
یعنی جنہوں نے دیدار مولا اتنے نہیں ہوئے دنیا آخرت وچ بھی نہیں ہونا. تے دیدار مولا سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوں بھی روحانی معراج ہوندی سی. آپ نوں جسمانی معراج بھی ہوندی سی اور روحانی معراج بھی ہوندی سی. اور جسمانی معراج دا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم جی ذکر فرمایا. تے اسی طرح آپ دے امتیاں نوں روحانی معراج ہوندی ہے. یعنی دی روح جیڑی ہے باطن دی پرواز کردے ہیں اللہ سونے دی بارگاہ چ پہنچ کے دل دیاں اکھاں نال روح دیاں اکھاں نال اللہ سونے دا دیدار کردیاں نے. اور میرا اللہ جس طرح چاہندا جویں چاہندا اپنا دیدار کراوندا اور یہ ناقابل بیان کیفیت ہے. لیکن نعمت تاں ہی انسان نوں حاصل ہونی ہے اگر انسان اپنے پیر و مرشد دی ذریعے نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اور اسباق قرب و ولایت کرے گا. ماسوا اللہ تو کلی موڑ لے گا جب تک انسان خواہشات لذات شہوات مال مشہوری کرسی اور شکل خلق تو نہیں نکلتا قلباً اور دل جڑا ذات مولا چ نہیں ڈوبتا اور ماسوا اللہ تو کلی فارغ نہیں ہوندا ہے گا. تو اس وقت تک یہ روح جڑی باطن دے اندر ظلمت 70,000 پردے طے کردے ہیں قرب الہی دے مراتب طے کردے ہیں اللہ سن دی بارگاہ تک نہیں جا سکتے. اس واسطے سب تو الگ ہونا ضروری ہے. سب نو چھڈ کے جنہیں کہ علامہ اقبال فرماندے ہیں رسم عاشقی الگ سب سے بیٹھنا بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے. اللہ رب العزت اپنی ذات میں ہر جگہ حاضر و موجود ہے بغیر کسی محتاجی تو. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں خدا جانے مقام دل کہاں ہے. ہر ایک ذرے میں ہے شاید مکین دل اسی خلوت میں ہے اسی جلوت میں ہے خلوت نشین دل. خضر کیوں کر بتائے کیا بتائے اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے. اللہ سنو دا قرآن حکیم کی دسدا میں تیری شان رگ تو بھی نیڑے ہاں میں تیرے نال بہوا معکم فسما وجہ اللہ جدھر رخ کرے ادھر اللہ کا رخ ہے. تے تسی کیوں غور نہیں کرتے میں تھوڑے نفساں چ اللہ سونا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی پوچھا کہ یا رسول اللہ سونا کتھے ہے. آپ فرمایا تیرے دل وچ ہے. لیکن دل دے آئینے صاف کرنا ضروری ہے. جب تک دل دا آئینہ صاف نہیں ہوندا یہ انسان دے اللہ رب العزت دے افعالی صفاتی اور ذاتی اروار ہوتے یا لیاد دے اندر جذب نہیں ہوندے. دل دا آئینہ صاف ہوئے گا جب علامہ اقبال فرماندے کہ صفا کر دل کے آئینے کو جب کسی بزرگ دا شعر ہے کسی شاعر دا شعر ہے کہ صفا کا دل کے آئینے کو سکندر ہو زمانے کا. علامہ اقبال فرماندے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بنا. لیکن یہ نعمت انسان کو تاں ہی حاصل ہونی اگر انسان قرآن و سنت پہ عمل کرے گا. قرآن و سنت تو علاوہ تمام مصابوں کو دفن کر دے جنہیں بھی شیطان نے اور شیطانی ایجنٹا نے ساڑھے اندر گمراہ فرقیاں نے اور 2 نمبر غیر شرع بابیاں پروگرام بنائے نے جڑے اینیت دے قائل ہے. حالانکہ اللہ ہے بندہ بندہ ہے. بندہ جنہیں مرضی کمالات طے کر لے بندہ ہی رہندا ہے. اللہ سونا جنہ چاہے ظہور فرما لے جتنے بھی تعینات و تنزلات نے وہ اللہ ہی رہندا ہے. اللہ تعالیٰ دی قدرت دے نور کائنات دی ہر لہر جاری ساری ہے لیکن وہ قدرت دے نال ملی ہوئی نہیں. انسان جتنے چاہے اللہ رب العزت دے انوارات صفاتی ذاتی اپنے اندر جذب کر لے یہ اندر روحانی صلاحیت وج جاندیاں ہیں. یہ حواس خمسہ تیز ہو جاندے نے روحانی تصرفات ملتے ہیں باطن دے دل پرواز دی صلاحیت مل جاندی ہے لیکن یہ بندہ ہی رہندا ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تاں ہی فرمایا سکا کہ آدم کو خدا مت کہو آدم خدا نہیں لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں. لیکن جب تک انسان قرآن و سنت دے اتنے نہیں چلتا یہ کدے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا.
قرآن و سنت ہی انہوں رحمہ اللہ دا مسافر بناؤندی ہے اور یہ اندر نورانی کر دی ہے، انہوں کامیابیاں اور فلاواں عطا ملت ہوندیاں نے۔ کشف المحجوب دے اندر حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے نے جہدے کول مروت نہیں وہ تابع سنت نہیں، اور جڑا تابع سنت نہیں وہ دے کول حرمت نہیں۔ پھر آپ لکھ دے نے کہ قرآن و سنت رضا دے معاملے وچ ناطق ہے اور امت دا اے دے اتے اجماع ہے۔ پھر اگے آپ لکھ دے نے داتا صاحب کہ جڑا شخص دنیا دے وچ او دی یعنی اللہ پاک دی معرفت حاصل کرے اور راہ شریعت دے اتے گامزن ہوئے وہ روز قیامت جہنم اور پرسرات تو محفوظ رہے گا۔ پھر داتا صاحب اسے کشف المحجوب لکھ دے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نو پوچھیا کہ ولی کون ہوندا ہے تے آپ نے فرمایا کہ ولی انہوں کہندے نے جڑا اللہ سونے دے امر و نہی دے اتے قائم ہوئے۔ پھر داتا صاحب اسے کشف المحجوب لکھ دے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ لوگوں نے دسیا کہ فلاں شہر دے وچ ایک ولی اللہ ہے، آپ وہ دی زیارت واسطے گئے تے جدوں وہ پہنچے آپ اتھے تے دیکھیا کہ وہ شخص جڑا اپنے گھر دے وچوں نکل کے مسجد دے وچ آیا اور آندے ہی انہیں اتھے تھوکتا۔ آپ انہوں سلام کیتیاں بغیر ہی واپس پلٹے آئے اور فرمایا کہ ولی شریعت دا پاسدار ہوندا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دا مقام برقرار رکھے۔ اگر یہ شخص واقعی ولی ہوندا تے مسجد دے وچ تھکن دا ارتکاب نہ کردا، اپنی عزت دا لحاظ رکھدا، اپنے مقام دا حق ادا کردا اور صحیح کرامت دے لائق ہوندا۔ تے اسی رات ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ نو خواب چ زیارت ہوئی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو یزید کہ تو جو کچھ کیتا ہے اللہ سونا تینوں ایدیاں برکتاں تو نوازے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ فرماؤندے نے کہ دوسرے ہی دن میرے ہوتے مینوں وہ مقام نصیب ہویا جتے فائد مینوں لوگ اج دیکھ رہے ہیں۔ پھر اسی کتاب کی داتا صاحب لکھ دے رہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نو روحانی معراج دے دوران آپ نے روحانی معراج ہوئی تے آپ نے اللہ سونے دی بارگاہ چ عرض کیتا کہ اللہ سونے جب تک میری انا موجود ہے تیری طرف رستہ ملنا محال ہے تے مینوں اپنی انا تو رستگاری نہیں تے مینوں دس میں کی کرا۔ اللہ سونے حکم فرمایا کہ اے بایزید انا تو رستگاری جڑی ہے یہ ساڈے دوست ہے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مطابق نہ وابستہ آیا۔ انہاں دے قدماں دی خاک نو اپنی اکھاں دا سرما بنا اور انہاں دی تابعداری دے وچ زندگی بسر کر۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ بغیر اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اے بایزید تو اپنی انا چوں نہیں نکل سکتا اور نہ تیرے کو کمال حاصل ہو سکتا ہے۔ تے سچا ولی درویش وہی ہوندا ہے جڑا قرآن و سنت دے تے عمل کرنے والا ہوئے اور قرآن و سنت دے خلاف جنہیں پروگرام شیطانی انہوں تو نفرت کرنے والا ہوئے۔ بغیر قرآن و سنت دے عمل دے انسان کدے بھی رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا
اور نہ ہی دنیا قبر اور آخرت دیاں کامیابیاں حاصل کر سکتا. تو انسان نو چاہیے کہ اللہ سونے دے پروگرام تے عمل کرے، عشق مولا دی نعمت حاصل کرے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن حکیم کی رب نے دسیا کہ ایمان والے وہ جڑے رب سونے نال ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں. تے پھر رب سونے نے قرآن حکیم چ دسیا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے لوگوں کو دس دیو کہ تسی اللہ نال محبت کر دو تے میری اتباع کرو. اللہ سونا تواڈے نال محبت کرے گا. تے اللہ سونے انسان نو پیدا ہی اسی واسطے کیتا ہے کہ اللہ رب العزت دا عرفان حاصل کرے، اللہ رب العزت دی محبت حاصل کرے، اللہ سونے دی اطاعت کرے، اللہ دے پیارے حبیب دی اطاعت کرے، اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے، دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے. کیونکہ جو کچھ بھی ہے کائنات دے وچ سب اللہ رب العزت دے انوارات دے ظہورات آ. قرآن حکیم چ رب سونے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ سونا زمین و آسمانہ دا نور ہے. اللہ سونا فرمانا میں اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری گل فرماندے کہ وہی اصل مکان اور لا مکان ہے. مکان کیا شے ہے؟ انداز بیاں ہے. خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. یہ نکتہ میں نے سیکھا بول حسن سے کہ جہاں مرتی نہیں مر گئے بدن سے. زمین و آسمان و کرسی و عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی. پر آج دے حالات دے ہوتے اقبال لکھ دے محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمان میں خون باقی نہیں ہے. اللہ سونے میں مخاطب کر کے علماء فرماندے ہے کہ اپنی لامکانی میں رہے مست، مجھے اتنا بتا دے میں کہاں ہوں. کبھی میں ڈھونڈتا ہوں لذت وصل، خوش آتا ہے کبھی سوزے جدائی. ہر ایک ذرے میں ہے شاید مکین دل، اسی جلوت میں ہے خلوت نشین دل. اقبال فرماندے ہے مسلم امہ نو کہ تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیری پرواز لولا کی نہیں ہے. کہ حالانکہ تیری چاہیے تیری روح جڑی بلند پرواز ہوندی، باتیں جڑ دی اللہ دی بارگاہ جاندی. اقبال فرمان دیا طائر لاہوتی سے رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی. نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری، رہا صوفی گئی روشن ضمیری. خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ، نہیں ممکن امیری بے فقیری. اقبال کہندے پہ اللہ سونے کو منگ. قرآن حکیم کی رب سونے فرمایا وما توفیق الا باللہ، کہ بغیر اللہ رب العزت دی توفیق و مدد دے کوئی شخص بھی کدے بھی رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. بغیر عمل قرآن و سنت دے، بغیر معاصو اللہ چو نکلے، بغیر قلبی ذکر و حضور دے، جب تک انسان نو حق الیقین دا، فنا الفنا دا، دوام ذکر و حضور دا، سلطان الاذکار دا، فنا و نیستی دا، جمیع دا کمال حاصل نہیں ہوندا، کدے بھی اپنا مقصد حیات حاصل نہیں کر سکتا. اس واسطے انسان نو چاہیے نفس شیطان دنیا اور پجاری جنے پاگل وحشی درندے نے انہاں سب تو الگ ہو جائے، خلقی اسباب و رباب چو نکل جائے، دنیا دی محبت چو نکل جائے. اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے فرمایا کہ دنیا مردار دے طالب کتے نے، دنیا آخرت دی کھیتی ہے، دنیا دی محبت ہر فساد دی جڑ ہے. دنیا مومن واسطے قید خانہ، کافر واسطے جنت ہے. لیکن انسان دا نفس امارہ انسان دنیا دی محبت مبتلا کر کے تباہ و برباد کردا. نفس امارہ شیطان دی جائے قیام ہے، جدی ہر خواہش شیطان دے آن دا دروازہ ہے. جب تک انسان نفس دے تے فتح نہیں پاؤندا نفس امارہ تے، نفس امارہ نو مطمئنہ نہیں بناوندا، فنا نفس دی نعمت حاصل نہیں کردا، نفس دا تزکیہ نہیں کردا، کدے بھی انہوں فنا قلب حاصل نہیں ہو سکدا. جب تک فنا قلب نہ حاصل ہوئے، قلب نو دوام ذکر و حضور دی نعمت نہیں ملدی. تو انسان نو چاہیے کہ اپنے نفس نہ جہاد اکبر کرے. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نفس نہ جہاد اکبر ہے. سارے فتنے فساداں دی جڑ یہی ہے کہ سب تو بڑا فرعون اور شیطان ہے انسان دے اندر نفس امارہ.
تو یہ مطمئنہ کرنا ضروری ہے. لیکن یہ نعمت تاں ہی حاصل ہونی اگر انسان قرآن و سنت دی روح کو سمجھے گا اور قرآن و سنت دی روح کے مطابق عمل کرے گا، ظاہراً بھی باطناً بھی. اور جب تک انسان قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، قرآن و سنت نو آئین حیات نہیں بناؤں، کدے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آج دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ شیطان وہ بڑائے نصاباں چوں نکل جائے، نفس و شیطان دنیا اور انہوں نے پجاریاں تو دور ہو جائیے. سچے اللہ والے زیر نگرانی روحانی سفر کریے. اللہ سنو دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے اسلا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، سانو سچی توبہ نصوح دی نعمت عطا فرما اور سانو قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما. اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما. قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرما. اسلام اور انسانیت دشمن قوتاں منافقاں دجالیاں ساڈے اندر موجود انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما. اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوض وما علینا الا البلاغ.